بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ آج میں اپنی تمام اسلامی بہنوں کے ساتھ خواتین گھر میں اعتکاف کیسے کر سکتی ہیں اور اعتکاف میں کیا کیا چیزیں آپ استعمال کر سکتی ہیں، کیا کیا منع ہے اور کن چیزوں سے اعتکاف ٹوٹ جائے گا اور آپ کس سے بات کر سکتی ہیں، آج انشاءاللہ تعالی آج کی ویڈیو میں اعتکاف کے حوالے سے مکمل طریقہ اور نیت کیسے کی جاتی ہے سارا آپ کو ڈیٹیل میں سمجھ آ جائے گا۔ آپ نے ویڈیو مکمل دیکھنی ہے تاکہ پوری بات اچھے سے سمجھ میں آ جائے۔ تو سب سے پہلے دیکھیں کہ یہ سنت ہے اعتکاف، سنت اعتکاف ہے، اس کا بہت زیادہ اجر و ثواب ہے کہ جس نے ایمان کی اور ثواب کی نیت سے، ثواب حاصل کرنے کی نیت سے جس نے اعتکاف کیا، چاہے مسلمان مرد ہے عورت ہے، اعتکاف کیا رمضان المبارک کے آخری عشرہ میں، تو اس انسان کو ایک حج اور 2 عمرہ کرنے کا ثواب ملتا ہے۔ یہ حدیث پاک میں آتا ہے، سبحان اللہ۔ تو مرد حضرات بھائی لوگ تو مساجد میں کرتے ہیں اعتکاف، تو خواتین گھر میں کیسے کریں؟ تو دیکھیں، خواتین گھر میں جس کمرے میں آپ نماز پڑھتی ہیں، یعنی اگر آپ نے گھر میں ایک کمرہ مختص کیا ہوا ہے کہ جس کو آپ کہتی ہیں کہ یہ ہماری مسجد والی جگہ ہے، یعنی نماز پڑھنے والی جگہ ہے، تو پھر آپ اسی کمرے میں اعتکاف کریں گی۔ لیکن اگر آپ نے کوئی جگہ مختص نہیں کی ہوئی تو پہلے آپ ایک جگہ اپنی مختص کریں گی۔ پورا کمرہ لینا ضروری نہیں، بلکہ کمرے کی آدھا حصہ، ایک کونا بھی آپ لے سکتی ہیں اور آگے پردہ لگا سکتے ہیں اور وہاں پر آپ اعتکاف کر سکتی ہیں۔ تو اعتکاف کا بیسک مقصد ہوتا ہے عبادت کرنا، یعنی صرف انسان ہو، اللہ تعالیٰ ہو، اور دنیا کی تمام چیزوں سے کسی سے بات چیت نہیں کرنی، اور دنیا کی ہر چیز سے انسان دور ہو جاتا ہے، تمام دنیاوی معاملات سے قطع تعلق ہو جاتا ہے۔ اور اعتکاف کا مقصد بھی یہی ہوتا ہے کہ انسان اللہ تعالیٰ کی طرف رجوع کرے، اللہ تعالیٰ کے انسان قریب ہو سکے۔ تو پھر آپ نے سب سے پہلے کیا کرنا ہے کہ بیت جس میں اگر آپ سردی ہے تو آپ کا بستر پاک ہونا چاہیے، آپ کا لباس پاک اور صاف ہونا چاہیے، اور جس جگہ پر آپ بیٹھ رہے ہو وہ جگہ پاک اور صاف ہونی چاہیے، وہ کمرہ، تو وہ آپ پہلے مختص کر لیں، بیت مسجد کا نام دے لیں۔ اس کے بعد پھر آپ اس جگہ پر کیا کریں، اعتکاف کر سکتی ہیں۔ تو اعتکاف میں بلا ضرورت اپنی جگہ سے باہر نہیں نکل سکتے بغیر کسی شرعی عذر کے، یعنی اگر آپ کو وضو کی حاجت ہے آپ وضو کرنے کے لیے جا سکتی ہیں، لیکن بغیر وجہ کے اپنی جگہ سے اٹھنا، باہر جانا، جھانکا تانکی کرنا، یا کمرے میں یا ادھر کمرے سے نکل کر دوسرے گھر میں گھومتے رہنا، یہ اعتکاف اس طرح نہیں ہوگا۔ اور اسی طرح جو بھائی لوگ ہیں انہیں جمعہ کی نماز کے لیے جانا ہوتا ہے تو وہ ایک شرعی ہے، تو وہ جا سکتے ہیں جمعہ کے لیے، لیکن آپ گھر میں ہیں تو آپ بلا ضرورت اپنی جگہ سے باہر نہیں نکل سکتے۔ باقی یہ کیا آپ اعتکاف میں کنگھی کر سکتے ہیں؟ بالکل آپ کنگھی بھی کر سکتی ہیں، لیکن وہی بات ہے کہ آپ دنیا سے آپ کرتے ہیں، ہر چیز سے آپ دنیا کے کاموں سے علیحدہ ہو جاتے ہیں۔ یہ نہیں کہ جس طرح نارمل روٹین میں آپ تیار ہوتے رہتے ہیں گھنٹہ لگا کے، تو اعتکاف میں بھی آپ تیار ہی ہوتے رہیں اور آپ جو ہے وہ جو مین مقصد ہے صرف عبادت کرنا، تو وہ آپ کا پورا نہ ہو۔ باقی آپ کنگھی کر سکتے ہیں، ناخن تراش، آپ ناخن اپنے تراش سکتے ہیں، باقی کریم لوشن وغیرہ یہ بھی آپ لگا سکتے ہیں، لیکن کوشش کی جائے کہ بننے سنورنے سے زیادہ جو توجہ ہے وہ عبادت کی طرف ہو، اصل مقصد تو عبادت ہے۔ تو آپ نے جگہ مختص کر لی، تو بیٹھنا کب ہے؟ آپ نے 20 رمضان المبارک غروب آفتاب سے پہلے یعنی روزہ کھلنے سے پہلے، یعنی احتیاطاً آپ نے عصر کی نماز کے بعد، یعنی مغرب کی نماز آپ کی آپ کی اعتکاف والی جگہ پر ہونا چاہیے۔ 20 رمضان المبارک 20واں روزہ دن کو گزرا، آپ نے مغرب کی نماز اپنی جگہ پر پڑھنی ہے۔ مغرب کی اذان سے 20 منٹ پہلے یا 15 منٹ پہلے احتیاطاً آپ اعتکاف والی جگہ پر چلے جائیں اور وہاں پر نیت کر لیں کہ نویت سنت الاعتکاف، کہ میں نے نیت کی سنت اعتکاف کی، اور پھر آپ کا اعتکاف شروع ہو جائے گا۔ اور پھر آپ نے اعتکاف میں اٹھنا ہے، کب اٹھنا ہے؟ وہ آپ نے اٹھنا ہے چاند رات کو، یعنی چاند نظر آ گیا تو آپ کا اعتکاف مکمل ہو گیا۔ اور اس کا ثواب کتنا ہے؟ ایک حج اور 2 عمرہ کرنے کے برابر ثواب ملتا ہے انسان کو، سبحان اللہ۔ تو اس میں آپ کیا نہیں کر سکتے، اس میں آپ بغیر ضرورت کے کسی کے ساتھ بات نہیں کر سکتے۔ مثلاً کوئی ایک بندہ مختص ہوگا جو آپ کے لیے کھانا لے کر جائے گا، سحری افطاری لے کر جائے گا، اور آپ کو ضرورت کی چیز ہے تو آپ ان کو بول سکتے ہیں
یعنی آپ کو کپڑے چاہیے یا آپ کو کوئی بھی چیز چاہیے تو استعمال کی تو آپ مانگ سکتی ہیں، لیکن بغیر ضرورت ایسے نہیں کہ جو بندہ آ رہا ہے اس کے ساتھ بیٹھ کر گپیں لگانا شروع ہو جائیں۔ نہیں، بلا ضرورت بھی آپ کسی سے بات نہیں کریں گی۔ اور ایک بہن نے سوال کیا کہ کیا ان کے ہسبینڈ شاید آؤٹ آف کنٹری ہیں تو کیا ہم میسج پر بات کر سکتے ہیں؟ نہیں، آپ میسج پر بھی بات نہیں کر سکتے۔ یہ اعتکاف ہے، یہ کوئی مذاق تھوڑی نہ ہے، آپ میسج پر بھی بات نہیں کر سکتی ہیں۔ تو آپ نے اعتکاف آپ بیٹھے ہیں، اعتکاف میں آپ دنیا کے تمام کاموں سے جو ہے وہ اپنے آپ کو اپنے الگ کرنا ہوتا ہے، اسی لیے تو اس کا اتنا زیادہ اجر و ثواب ہے، کیونکہ اس میں صرف دنیا سے اعتکاف بیٹھ کے سمجھ لیں کہ دنیا سے آپ کا تعلق ختم ہو گیا، اب آپ میں اور اللہ، اور صرف انسان عبادت کرنے کے لیے اعتکاف کرتا ہے، باقی یہ دنیا کے معاملات جو ہے وہ یہ تو چلتے ہی رہتے ہیں۔ تو ضرور اعتکاف کریں اور اللہ تعالیٰ سے دعا کریں، اور تمام مسلمانوں کے لیے انشاءاللہ تعالیٰ آپ نے ضرور دعا کرنی ہے۔ تو اعتکاف ٹوٹ کن چیزوں سے جاتا ہے؟ اعتکاف ٹوٹتا ہے کہ جس انسان کا کسی بیمار ہو گیا یا مجبوری کی وجہ سے جس کا روزہ ٹوٹ گیا، یعنی روزہ جو نہیں رکھ سکا، چاہے ایک ہی روزہ ہو پورے 10 دنوں میں، روزہ جس کا نہ ہوا تو وہ انسان، اس کا اعتکاف بھی نہیں ہوگا، یعنی روزہ نہیں ہے تو اعتکاف بھی نہیں ہے۔ اس کے علاوہ اگر حیض آ گیا، پیریڈز آ گئی کسی خاتون کو، تو اس سے بھی آپ کا یہ اعتکاف ٹوٹ جائے گا۔ اور ایک بات یاد رکھنی ہے کہ اگر آپ اعتکاف کر رہے ہیں تو پہلے آپ اپنی ڈیٹ چیک کر لیں، اگر آپ کی ڈیٹ بن رہی ہے، پہلے 20 روزے آپ کو پیریڈز نہیں ہوئے تو پھر آپ اعتکاف نہ کریں، آپ کا اعتکاف ٹوٹ جائے گا۔ اگر یہ اعتکاف آپ کا ٹوٹ گیا، چاہے آخری روزے ہی ٹوٹا، یعنی 29 دن آپ نے اعتکاف کیا، 30واں روزہ تھا، آپ کو پیریڈ آ گئے تو آپ کا یہ اعتکاف ٹوٹ گیا، اب آپ کو اس اعتکاف کی قضا لازمی کرنی پڑے گی، پھر یہ آپ پر فرض ہو جائے گا۔ تو آپ نے اپنی ڈیٹ پہلے چیک کر لینی ہے کہ کیا آپ کی پیریڈز کی ڈیٹ تو نہیں چل رہی، اگر پیریڈ کی ڈیٹ آپ کی نہیں ہے تو پھر آپ اعتکاف کریں، ورنہ پھر آپ اعتکاف نہ کریں۔ اس کے بعد اعتکاف ٹوٹ جاتا ہے ازدواجی تعلقات قائم کرنے سے، ہسبینڈ سے ملے ہو تو تب بھی آپ کا کیا ہوگا کہ اعتکاف ٹوٹ جائے گا۔ لیکن مان لو کہ آپ گھر میں صرف 2 ہی لوگ ہیں اور آپ کے ہسبینڈ صرف آپ کو یعنی کھانا پینا دے رہے ہیں اور آپ یعنی کوئی ایسے معاملات نہیں، تو پھر آپ اعتکاف کر سکتی ہیں۔ تو اعتکاف میں زیادہ سے زیادہ عبادات کی جائیں، ذکر و اذکار کیا جائے، قرآن پاک کیا جائے، نفل عبادت کی جائے۔ تو کیا اعتکاف میں سو بھی سکتے ہیں؟ بالکل، آپ بقدر ضرورت سو بھی سکتی ہیں، یعنی اتنا سوئیں، یہ نہیں کہ بس پورا دن ہی آپ سوتے رہیں، ایسا نہیں کرنا، صرف ضرورت کے تحت جو انسان کو چاہیے ہوتا ہے آرام، وہ آپ ضرور نیند آپ اپنی لے سکتی ہیں تاکہ آپ دوبارہ عبادت کے لیے ریفریش ہو سکیں۔ تو مجھے امید ہے کہ آج کی ویڈیو تمام بہنوں کو سمجھ میں آ گئی ہوگی، تو اس ویڈیو کو آپ نے لازمی لائک کرنا ہے، شیئر کرنا ہے، اور اگر آپ کے پاس کوئی کوشچن ہو تو آپ نے لازمی بتانا ہے انشاءاللہ تبارک و تعالی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔